سورہ آل عمران آیت نمبر 142-143۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کئی طرح سے تسلی اور تشفی کے کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ بہت سارے انداز، ہر فطری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی تھی۔ اولاً کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس میں انجام کار میں یہ تکلیف نہیں رہے گی، انجام میں یہ آپ کے دشمنوں کا حصہ رہے گی۔ ایسے ہی آج جو کچھ تمہیں پہنچا ہے اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی پہنچ چکا ہے۔ ایسے ہی کہ زمانے کا بدلتا رہنا یہ بھی اللہ کے کچھ مصالح اور حکمتوں میں سے ہے۔ اللہ حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے اور کبھی برے، لیکن اس میں اصل مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی تعریف اور شکر کرتا ہے، اور اگر حالات خراب ہو جائیں، ناموافق ہو جائیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف دھیان لگا کر اللہ سے اس کی پھر دعائیں کرتا ہے اور ضرورت کو اللہ سے مانگتا ہے۔ بہرحال یعنی اپنا رخ پھر بھی وہ اللہ ہی کی طرف رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ تمہارے لیے اس واقعے میں ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ یہ جو حالات ہیں یہ وقتی ہیں اور اس پر غمگین بھی نہیں ہونا۔ اچھا، یہ جو اسباق ہیں یہ اگرچہ غزوہ احد کے ہیں، لیکن ہر مومن کے، اب ظاہری بات ہے ہر ایک کو تو وہ غزوہ احد پیش تو نہیں آ سکتا نا، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسی کیفیت، ایسی حالت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآنی آیات ہمارے لیے اس وقت میں کیا ہوتی ہے؟ صحیح معنوں میں تسلی اور تشفی ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارنی، چلتے رہنا ہے، اور چلتے کدھر رہنا ہے؟ رخ اللہ ہی کی طرف رکھنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ اور کس طرف چلنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف چلنا ہے۔ حالات آ جائیں تو رخ نہیں بدلنا، اپنی جو ہے وہ جماعت نہیں بدلنی، اپنی سائیڈ تبدیل نہیں کرنی کہ اس سائیڈ حالات خراب ہیں تو اس سائیڈ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے اس کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنا راستہ اور اپنی منزل تبدیل نہیں کرتا، اپنی سائیڈ تبدیل نہیں کرتا۔ یہ اصل سبق ہے اس سارے واقعے کا کہ ہمت نہیں ہارنی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے کہ غم آئے، تکلیف آئے، لیکن اسے چلتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، رکنا نہیں ہے، اور چلتے بھی اسی راستے پر رہنا ہے جو کامیابی والا ہے، یعنی کہ ایمان والا۔ سائیڈ تبدیل نہیں کرنی۔ یہاں کے حالات خراب ہیں، کفار کی طرف حالات اچھے ہیں، تو ہم کیا کر جاتے ہیں؟ کفار کی سائیڈ چلے جائیں، غیر ایمان منافقین کی طرف۔ جیسے کہ آگے آ رہا ہے جو غزوہ احد میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا، تو اہل ایمان کے دو قبیلے، ان کے بھی دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اب حالات ہمارے ناموافق ہو رہے ہیں، ہمارے حالات جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں، ہمارے منافقین کی ٹولی پوری 300 سے زیادہ افراد وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ہم بھی کیا کر لیں؟ پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ان کے ایمان کا ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور پھر وہ اس خیال سے کیا ہوئے؟ باز آ گئے۔ ان کا بھی آج کی اس میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا کہ ہم اپنی سائیڈ تبدیل کر لیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر منافقین میں شامل ہو جائے، یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ خاص سبق ہے ان آیات میں جو ہم نے گزشتہ اس میں پڑھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھے جو تکلیف پہنچتی ہیں اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کا امتحان کرتے ہیں کہ کون ایمان میں کیا ہے؟ پختہ ہے، اور کون کچے ایمان والا ہے۔ وہی بات شروع میں جو میں نے عرض کی کہ کون اپنی سائیڈ پہ رہتا ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اور کون جو ہے وہ مشکل دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ رخ بدل دیتا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانچنا تھا، ان کو بھی دیکھنا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سچے اور پکے مسلمانوں کو کچوں سے امتیاز کرنا، ان کو الگ کرنا، اور پھر کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرمانا، یہ بھی اسی حکمتوں میں سے تھی جو ان کو وہاں شکست ہوئی ہے۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو
جو اس شریک تھے اس جہاد میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر کے اور نکھارنا چاہتے تھے۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور نکھارنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، اور ان کے ہاتھوں سے کفار کو اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے مٹانے کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال یہ بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں یہ دوبارہ اسی لیے دہرائی ہیں کہ آج کے زمانے کے ساتھ بھی ہم ان کو منطبق کر سکتے ہیں، ان حالات پر بھی ان کو تطبیق دے سکتے ہیں۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبین اور مخلصین سے ایک تو شکایت کی ہے اور ایک نصیحت کی ہے۔ محبین اور مخلصین کو کیا کی ہے؟ ایک ان سے شکایت کی ہے اور ایک نصیحت کی ہے۔ کون سی ہے؟ شکایت یہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے تمہارا خیال ہے، وہم ہے۔ تو اللہ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ان لوگوں کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، ان کو ظاہر کیا جنہوں نے کیا کی؟ صبر کیا اور ایمان پر اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تکالیف پر اور مصیبتوں پر۔ ٹھیک ہے، تو پہلی عمل تو یہ ہوا، شکایت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایمان لائے، صرف اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو یہ اس کا گمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیں، ہم اکثر وہ احادیث تبلیغی اس سے سنتے ہیں کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جو شکایت ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کے نا کئی درجات ہیں۔ بعض لوگ جنت میں داخل ہوں گے محض اللہ کے فضل سے، بغیر کسی آزمائش، بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، یہ ان کا ذکر بھی نہیں ہے۔ بعض وہ ہیں جو آخر میں اپنی جو سزا یا جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں پورا کرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، ان کا بھی ذکر۔ ٹھیک ہے، ایک درجہ ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، محض اللہ کے فضل سے، اور ایک وہ طبقہ جو اللہ کے فضل سے اپنے برے اعمال کی نتیجہ اور جو اس کی سزا ہے وہ پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے ایمان اور اعمال کے اس پر ہے، تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگی، لیکن دنیا میں ان کے پاس اعمال، آزمائش، امتحانات گزرے ہیں، اور یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ حساب کتاب سے گزر کر جو جنت میں داخل ہوں گے ان کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنت میں داخل ہونے والے تین طرح کے طبقات ہیں۔ ایک وہ جو بغیر حساب کتاب والے، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں، اللہ جس کو چاہیں گے اٹھا کر کیا کر دیں گے، ان کا تو ان کی جانچ پڑتال، امتحان، آزمائش کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنی سزا پوری کر کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کا بھی یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ تو اپنی ظاہری بات ہے اپنے ایمان کی بدولت ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص درجات تک پہنچیں گے، اللہ جنہیں جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں گے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں جائیں گے۔ ایک عمومی جنت میں داخلہ بغیر حساب کتاب، ایک اخیر میں، وہ بھی الگ ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کو اللہ خاص درجات دیں گے جنت میں، اور ان کی امتحان اور آزمائش کیا ہے، وہ دنیا میں لازماً ہو جاتی ہے، اور ان کو پرکھا جاتا ہے ان کی کسوٹی پر کہ ایمان کے متعلق وہ کتنے پختہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو کوئی بات نہیں رہے گی نا، اگر کسی کے ذہن میں آتی بھی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کوئی سوال نہ رہے، لیکن یہ پھر بھی ہوتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ بھئی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، آیات میں یہ معلوم ہوتا ہے، احادیث میں یہ آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث میں ہے، لیکن اس میں حدیث میں کوئی رد کی بات من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اپنی سزا کے بعد دخل الجنہ، تو نفی تو نہیں ہے نا دخول جنت کی، لیکن اس کا وقت جو متعین ہوگا کہ وہ پہلے والوں میں سے تو ہو یا آخر والوں میں سے تو نہیں ہے، یہ ان کا ذکر۔ تو وہ جو قال حدیث میں آتا ہے وہ ان کا ذکر ہے جو اپنی سزا پوری کر کے بعد میں کیا کریں گے،
جنت میں داخل ہوں گے، یا اللہ کے فضل سے بغیر حساب کتاب کے، وہ ان دونوں کا ذکر ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ تیسری قسم کا ذکر ہے، کون سی؟ جسے دنیا میں خوب پرکھا گیا، اس نے ایمان لایا، اعمال صالحہ اختیار کیے، پھر آزمائش امتحانات کی کسوٹی میں بھی کیا ہوئے؟ پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی داخل کریں گے، اور جنت میں داخلے کے بعد انہیں کیا کریں گے؟ خاص اعلیٰ درجات بھی نصیب فرمائیں گے۔ یہ ان کا ذکر ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور حالانکہ تمہاری ابھی تک آزمائش نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اچھا یہ بھی بات یاد رکھے، وہ جو دوسری دو طریقے ہیں نا، وہ اللہ کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر ہے۔ سنت طریقہ جو مثال یہ کہہ لیں کہ ایک جو قانونی طریقہ ہے وہ یہی والا ہے۔ کون سا؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے سب کے سب خسارہ پائیں گے، نقصان میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، الا یہ کہ ایمان والے، اعمال صالحہ والے۔ یہ بہت ساری جگہ میں نے ساری آیات کو جمع کر دیا۔ وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، جہنم میں جانے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں، مگر کون؟ وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے۔ یہ قانون ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر اللہ کسی کو بغیر قانون کے، بغیر حساب کتاب کے داخل کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کی مرضی۔ اور اللہ نے یہ بھی امر رکھا ہے کہ جو بھی اللہ کی توحید پر ایمان رکھے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ اسے بھی جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ کب کریں گے؟ یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ قانونی چیزیں نہیں ہیں۔ قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، پھر اس کے درمیان میں امتحانات، آزمائش، جیسے آپ کے اسکولوں میں ہوتا ہے۔ پرنسپل کی مرضی ہے کسی کو ڈائریکٹ بھی کیا کر دے، اگلی کلاس میں بھیج دے، لیکن اسکول کا قانون ایسا، قانون یہ ہوگا آپ اسکول میں داخل ہوں گے، وہاں پڑھائی کریں گے، امتحان دیں گے، پاس ہوں گے، پھر اگلے اس میں جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کا بھی قانون یہی ہے۔ قانون سے ہٹ کے اللہ کچھ کرے تو اس کی بھی کوئی پوچھ اس سے نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون والی بات ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا گمان یہ ہے، خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہاں کیونکہ بات غزوہ احد کی ہے اس لیے جہاد کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ابھی تو ان لوگوں کو الگ کرے گا جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کی بات کو پورا کیا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ ابھی تو اللہ ان کو کیا کریں گے؟ الگ کریں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، امتحان لیں گے، انہیں تکلیف پہنچے گی، نقصان ہوگا، پھر وہ پرکھے جائیں گے اس بات پر کہ کیا وہ اپنی سائٹ تو نہیں تبدیل کرتے، کیا وہ اپنے گھروں کو تو نہیں ترجیح دیتے مرنے سے۔ کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ کون تکلیف دیکھ کر بھی اللہ کی راہ پر، ایمان پر قائم ہے، اور کون کیا ہو گیا؟ اس سے، راستے سے ہٹ گیا اور اپنا دوسرا راستہ اپنا لیا۔ ٹھیک ہوگی؟ آیت سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہاں جہاد کا ذکر ہے، ورنہ اعمال صالحہ میں سارے احکام آ جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اسی طرح مصیبت اور تکلیف میں کون صبر کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، اور کون شکوے، شکایات اور ایسی باتیں جو اس کے ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں ان راستوں پر اور ان باتوں کی طرف جاتا ہے۔ ابھی تو اللہ ان کو بھی کیا کریں گے؟ الگ کرنا ہے، ان دونوں کی امتحان اور آزمائش۔ تو بہرحال آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اصول قاعدہ یہی ہے کہ ہر مومن کی ایمان لانے کے بعد اس کی امتحان اور آزمائش ضرور ہوگی، اس کو کسوٹی سے گزارا جائے گا، پھر اس کو جنت کے درجات نصیب ہوں گے۔ یہ قانونی طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ۔ اللہ، اچھا ایک حدیث ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ابتدا میں ہی 5-6 افراد کے بعد آپ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، حتیٰ کہ یہ ایک عورت کے غلام تھے، تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ان کو لوہے کی وہ جو زرہ ہوتی تھی وہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ پر اسے لٹایا جاتا ان کو، اور یا ان کو کبھی کوئلوں پر لٹایا جاتا، اور ان کے جسم کے گوشت، خون اور چربی سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب اس زمانے کی تکالیف کا ذکر ہوتا تھا تو بطور مثال کے، تمثیل کے کس کو سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ جس کو دیکھنی ہو وہ حضرت خباب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر دیکھ لے تو ان کی کمر میں بڑے بڑے گھڑے پڑے ہوئے تھے، ان کے جہاں سے گوشت جل گیا تھا پھر دوبارہ وہاں گوشت نہیں آیا تھا، ہڈیاں نظر آتی تھی اور بڑے بڑے گھڑے جس میں جیسے کوئلہ سے جو بن جاتے ہیں وہ ان کے جسم پر موجود تھے۔ تو ان کی ایک حدیث ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور اپنی چادر مبارک کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرماتے، تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں پر دن رات مشرکین کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو امتحان آزمائش ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی اس بات کی دعا کہ ہم پر سے مصائب ختم ہو جائیں، یہ آزمائش کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ ڈالا گیا، سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا گیا، ایسی سختیوں نے بھی ان کے دین سے نہ روکا، اور ضرور بالضرور اللہ پاک اس دین کو پورا کر کے رہے گا۔ تم لوگ دیکھ لوگے کہ ایک دن اکیلا سوار صنعاء یمن سے حضرموت تک سفر کرے گا، اور سوائے اللہ عز و جل کے کسی سے اس کو ڈر اور خوف نہیں محسوس ہوگا۔ آج اگر آزمائش، تکلیف، ظلم ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل ایمان کا اتنا ڈنکا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے گا اور اسے کوئی اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی اس کا نقصان کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، اتنی آسانیاں ہو جائیں گی اور اتنی غلبہ اور اتنا ان کا روب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ہراس اس کے دل میں نہ ہوگا، لیکن تم لوگ ہر کام میں جلدی چاہتے ہو، تم لوگ ہر کام میں کیا کرتے ہو؟ جلدی چاہتے ہو۔ بہرحال جنت کے جتنے بھی درجات ہیں، اعلیٰ درجات، وہ ریاضت پر اور مجاہدے پر ہی اس پر ملنے والے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اچھا جی، دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْا، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ موت کی تمنا کر رہے تھے۔ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْا، اس کے سامنے آنے سے پہلے، اس کے ملاقات ہونے سے پہلے تم لوگ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کیا ہو جائے؟ ہم بھی کیا ہو جائیں؟ شہادت پالے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بدر کا معرکہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا بدر کے اس میں ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ کوئی باقاعدہ نیت اور ارادے کے ذریعے سے مکے سے جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، سوائے یہ کہ بعد میں موقع بن گیا جنگ کا۔ تو جو لوگ رہ گئے تھے نا اس قافلے سے، تو جب واپس گئے، بدر کا معرکہ ہوا، اس میں شہید ہوئے، ان کے درجات اور بلندی اللہ کی طرف سے بیان ہوئی کہ وہاں جو موجود لوگ تھے وہ ساری کی ساری امت میں سب سے افضل تھے۔ جو بدری صحابہ تھے وہ سب کیا ہے؟ تمام امت مسلمہ میں سب سے افضل ترین امتی حضور کے وہ لوگ تھے جو بدر میں شریک تھے۔ آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے۔ تو وہ جو لوگ رہ گئے تھے ان کی تمنا یہ تھی کہ کاش کوئی دوبارہ ایسا موقع آئے جس پر ہم بھی کیا ہوں؟ اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں شہادت پا کے وہ درجہ مقام پالے جو بدری صحابہ نے پایا ہے، جو شہدائے بدر نے پایا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ کچھ لوگ رہ گئے تھے، وہ تو ایک قافلہ ویسے چلا تھا، کچھ لوگ ساتھ ہوئے تھے، کچھ وہی رہ گئے تھے۔ تو جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے بعد میں یہ تمنا کی تھی کہ کاش کوئی دوبارہ ایسا موقع ملے، ہم بھی شہدائے بدر کی طرح اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اپنے ان خاص لوگوں میں اپنا نام شامل کر لیں۔ تو اس میں وہ اشارہ ہے اسی قوم کو جو ہم نے پیچھے ان کا ذکر کیا تھا۔ کون سے لوگ تھے کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، دو قبائل تھے جن کو دل میں یہ خیال ہوا تھا کہ ہم بھی کیا ہو جائیں؟ پیچھے ہٹ جائیں اس جہاد سے۔ ان لوگوں کو یہ بات ہے، خاص طور پر تنبیہ ہے کہ تم لوگ تو پہلے وہاں انہی لوگوں میں سے تم بھی تھے، تم چاہتے تھے کہ کوئی موقع آئے اور ہم وہاں شہادت پائیں، اور آج وہ موقع تمہیں ملا اور تم جانے کی سوچ رہے تھے۔
اسے چھوڑ کر ترک کر کے واپسی کا ہے نا وہ سوچ رہے تھے، ان لوگوں کو یہاں پر دوبارہ تنبیہ کی گئی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اس موت سے، ملاقات سے قبل، اس کے سامنے آنے سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس تحقیق تم نے کیا کر لی، رَأَيْتُمُوهُ، اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، فقد رأیتموہ، تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، دونوں کا معنی دیکھنا ہی ہے، اور اس لیے اس کا ترجمہ کیا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تم اس کو کھلی آنکھوں سے واضح طور پر اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اس موت کو۔ بھئی معنی، اچھا موت کی جو تمنا ہے یہ منع ہے، نفس موت کی تمنا کیا ہے، منع ہے، لیکن شہادت یہ موت تو نہیں ہے، اس کی تمنا جائز ہے۔ شہادت کی تمنا کیا ہے، درست ہے، جائز ہے، صحیح ہے، وہ اس لیے اس میں مرنے کا مقصود نہیں ہوتا، اس میں مقصود مرنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے کام آ جاؤں، میری وجہ سے اللہ کا دین کیا ہو جائے، بلند ہو جائے، دعوت ہی کی ایک قسموں میں سے اعلیٰ ترین قسم کہ میری جان پوری لگ جائے اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے، میں مر جاؤں دین زندہ ہو جائے، میں مر جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہو جائے اور آپ کی بات اور آپ کو فتح ہو جائے، یہ اور بات ہے۔ تو شہادت اور ہے، موت الگ چیز ہے، ٹھیک ہوگی۔ تو اس لیے نفس موت کی تمنا کرنا یا موت کے کلمات کہنا یا کوئی بھی ایسا جملہ کہنا جس سے اس کا یہ خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ میں کیا ہو جاؤں، مر جاؤں، کسی تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یا کسی بھی حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے، تو وہ ہم نے پڑھ لیا۔ جب حالات ناموافق ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، موافق ہوں تو پھر کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہ کہ ناموافق ہوں تو پھر تو ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن جب حالات ہمارے اعتبار سے صحیح ہوں پھر ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ اصل ہے۔ جب ہمارے پاس مال آ جائے، صحت، زندگی آ جائے، اولاد آ جائے، دنیا کی آسائشیں آرائشیں آ جائیں تو پھر ہم کچھ نہیں کرتے، حالانکہ وہی اصل وقت ہوتا ہے کچھ کرنے کا۔ آپ وہ عمل کر سکتے ہیں جو عام غریبی میں آپ وہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ مال دے تو اس میں سب سے پہلے یہ تلاش کرے کہ اس میں میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے اور میں اپنی آخرت بنانے کے لیے اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح جب اللہ صحت دے، تب جب اللہ جوانی دے، جب اللہ اسی طرح خوشی کا موقع دے، ایسے وقت میں اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کے حکم کو ڈھونڈنا، یہ ایمان کامل کی نشانیاں ہیں اور یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اسی طرح تکلیف آ جائے تب بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اس پر ثابت قدم رہنا، اپنی لائن تبدیل نہ کرنا۔